ایک بہروپیہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تھا اور اس نے جا کر کہا کہ میں بہروپیہ ہوں، سیدھا جا کے کہا کہ یہ بادشاہ میں بہروپیہ ہوں اور میں آپ کو دھوکہ دے کے ایک شرط منواؤں گا۔ تو اورنگزیب ولی تھا، اس نے کہنے لگا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ شرط جب بہروپ بدل کے آؤ گے، اگر میں نہیں پہچان سکا تو جو مرضی شرط منوا لینا۔ امام کا بیان ہے تو بہروپیہ کچھ دن کے بعد ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، فوجیوں کی بھرتی ہو رہی تھی، اس میں چلا گیا، تکڑا ہو گئے فوجی بن کے۔ تو جب اس کی باری آئی بادشاہ کے سامنے تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا جب لوگ آ رہے ہیں تو جب وہ بھی آیا، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، 2 سکے نکالے، فرمایا بہروپیہ تجھے ہم نے پہچان لیا، یہ اپنے سکے لے چل نکل لے یہاں سے۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ 2-4 مہینے بعد استادوں کی بھرتی ہونی تھی، مولویوں کی، عالم بن کے چلا گیا ٹپ ٹاپ ہو کے پورا۔ جب اس کے انٹرویو کی وقت آیا، بادشاہ نے پھر جیب میں سے 2 سکے نکالے، فرمایا عبد الرحمان وہ تینو اسی پہچان لیا، سکے پھڑ چل لے تو۔ تیسری دفعہ بھکاری بن کے چلا گیا۔ بادشاہ کے بعد جو لوگ فریادی روز جاتے تھے، جب اس کی باری پھر آئی، پھر بادشاہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا، 2 سکے نکالے، فرمایا عبد الرحمان تینو پہچان لیا، پھڑ بھائی۔ ان واقعات کے بعد نا، ان کے واقعات کے 1-2-3 سال بعد اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ فتح پور سیکری سے جا رہے تھے کہیں۔ کبھی آپ جائیں گے اس علاقے میں، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو جا رہے تھے تو دیکھا راستے میں ایک پہاڑ کی چوٹی ہے، اس پر لوگ جاتے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے اور واپس آتے ہیں۔ تو پوچھا، کسی سے پوچھا کہ بھائی پتہ کرو فٹافٹ کیا ہے یہاں، تو 2 منٹ میں بتا دیا کہ حضرت اوپر ایک ولی رہتا ہے، لوگ اس سے دعائیں کرتے ہیں اور جو دعا کرتا ہے قبول ہو جاتی۔ بادشاہ اللہ والا تھا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا چلو ہماری بھی باری لگ جائے۔ جانے لگے تو جب اوپر پہنچے، دربان نے کہا، جو ولی اللہ کا دربان تھا، کہنے لگا سنو جی، یہاں نمبر سے آتی ہے باری، چاہے تم بادشاہ ہو، بنا نمبر کے نہیں آگے جا سکتے۔ اور خوش ہوئے، فرمایا لگتا ہے یہ پکا کوئی دیندار آدمی۔ لائن میں لگ گئے۔ 1-2 گھنٹے بعد جب باری آئی، اندر گھسے تو دیکھا ایک بڑا ہی نورانی چہرہ اللہ والا بزرگ بیٹھا ہے، لمبی داڑھی ہے، سر پر پگڑی بندھی ہوئی ہے، بڑا نورانی چہرہ۔ بادشاہ اس کے سامنے 2 زانوں ہو کے بیٹھ گیا، عرض کیا کہ جناب میں ملک کا بادشاہ ہوں، تو میرے لیے آپ کوئی نصیحت فرما دیں۔ تو بزرگ نصیحت فرمانے لگے، کہنے لگے دیکھو جب کہیں فتح کرو تو کسی پہ ظلم نہ کرنا، اور اگر شکست ہو جائے تو گھبرانا نہیں ہے، صبر سے کام لینا۔ یہ 2 نصیحتیں ہیں تمہارے لیے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، دونوں نصیحتیں لی، کہتے حضرت میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے۔ دعا جب کروا لی تو بادشاہ اٹھ کے جب باہر جانے لگا نا، تو جو بزرگ بیٹھے تھے اپنی گدی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنا اورنگزیب وہ آج مترانو پہچانیا نہیں ہوئے، وہ آج نہیں پہچانیا مترانو۔ اب بادشاہ نے جو پلٹ کے دیکھا، ہو کہتا تیرا بیڑا گھر کو عبد الرحمان، وہ تو آج یہ بھیس بنا کے آج تو۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا، تو وہ کہنے لگا میں اپنی شرط ہار گیا ہوں، آج تو ہم تمہیں پہچان نہیں سکے، شرط ہار گئے آج ہم، تو کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا یہ جو پگڑی ہے نا تمہارے سر پہ بندھی ہوئی جس میں کوہ نور ہیرا لگا ہوا ہے، یہ اتار کے ہمارے قدموں میں رکھو۔ بادشاہ نے اپنی پگڑی اتاری، اس کے قدموں میں رکھ دی بہروپیے کے۔ اور پھر کیا بادشاہ نے کیا کہا؟ کہنے لگا یہ تو اب تم نے مانگا ہے، جب میں دلی آ جاؤں گا میرے پاس آنا، ہم تمہیں جگیر دیں گے کیونکہ ہم اپنی شرط ہار گئے ہیں۔ جب بادشاہ یہ کہہ کے باہر نکلنے لگا نا، تو جو بہروپیہ ہے اس نے پھر آواز ماری۔ جب اس دفعہ آواز ماری تو بادشاہ چونک گیا، کہنے لگا اورنگزیب یہ اپنی پگڑی اٹھاؤ، نکل جاؤ یہاں سے باہر۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ رنگ ڈھنگ وہ بہروپیے والے نہیں ہیں، تو وہ بندہ کھڑا ہوا رو رہا ہے۔ کہنے لگا کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا یار یہ جو سر پہ پگڑی باندھی نا، یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے باندھی۔ یہ جو داڑھی رکھی یہ محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، صرف تمہیں دھوکہ دینے کے لیے رکھی۔ یہ جو میں صبح شام تسبیح کرتا ہوں درود شریف کی، یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ اس لیے کی کہ لوگ آئیں تیرے تک خبر پہنچے کہ ایک ولی اللہ رہتا ہے جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ کہنے لگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی پگڑی اٹھا لے، جس رسول کی نقل اتارنے پر ہندوستان کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں میں آ گیا۔ اگر میں اصلیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا تو پھر معاملہ کہاں پہنچ جائے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت،
اندازہ لگائیں آپ، یہ کہانیاں نہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں. وہ کہتا ہے جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ملک کے بادشاہ کا تاج میرے قدموں پہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم سچے دل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو کیا حالت ہوگی انسان کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو پڑھیے، آپس میں فتووں کے اوپر نہ لڑیے. میں ہر ایک جمعے بار بار آپ کو کہتا ہوں، کوئی کس انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کی نماز پڑھنے کے دوران آپ کے دل میں اس کے لیے کدورت پیدا ہو رہی، تو پھر نہ آپ کی ہو رہی ہے نہ دوسرے کی ہو رہی جس کے دل میں کدورت ہے. آپ ایک دوسرے کو منوانے کے چکر میں نہ رہیں، خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں، دوسرے کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے کی تلقین کریں، لیکن ایک دوسرے پر جبر کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ پسند ہیں جن کا لب و لہجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ ہاتھ پسند ہیں جو مظلوم کی مدد کے لیے اٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ زبان پسند ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ آنکھیں پسند ہے جو شرم و حیا سے جھکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ سخی پسند ہے جو خاموشی کے ساتھ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. لوگوں کو تانے نہ دیں. اسلام نے کہا ہے کہ اگر تم کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی نہ کرو، کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے تو اس کا نقصان نہ کرو، کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اسے پھر دھکا بھی نہ دو. ہر ایک بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے کریم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک مقام پر مظلوموں کی مدد کی ہے. حتیٰ کہ ایک وقت میں جب دنیا کے تمام بڑے بڑے جرنیل ایک طرف کھڑے ہو گئے تو محمد رسول اللہ میدان بدر میں کس کے لیے گئے ہیں؟ محمد رسول اللہ میدان بدر میں کس کے لیے گئے ہیں؟ وہ بدر میں اس لیے گئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے انسانوں میں برابری قائم رہے. اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ انسانوں میں مساوات قائم رہے. اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو. اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر برابری آ جائے. تو ہم جو مسلمان ہیں، اگر ہم بذات خود اپنے کردار سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے ہیں تو پھر یہ کوئی مزے کی بات نہیں ہوئی ہے، پھر یہ ابھی مسلمانی پوری نہیں ہوئی ہے. دوسرے کو طنز کرنا، دوسرے کے دل کو پھونکنا اور اس کے بعد سمجھنا میں اللہ والا بن گیا ہوں، یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے. ایک نمازی نماز پڑھتے ہوئے دوسرے کے متعلق غلط خیال دل میں رکھتا ہو. شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ، بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بڑے اکابر ہیں، ان کے واقعات، ان کے والدین نے ان کو بچپن میں سکھایا کہ اگر کوئی نماز میں تہجد میں نہیں اٹھ رہا تو تم اسے برا نہ سمجھو، پھر تم بھی سوئے رہتے تو اچھا تھا. تو اس لیے اپنے مزاج کو ڈھالیں، لوگوں کے لیے نرمی پیدا کریں. لوگوں کے لیے اگر غصہ آتا ہے نا تو غصہ وہاں دکھائیں جہاں کسی مظلوم کو آپ کی ضرورت ہے. غصہ آتا ہے نا تو جب کوتوال کسی کو ناجائز ڈنڈا مارے تو وہ ڈنڈا پکڑ لیجئے، تو وہ غصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رحمت والی بات ہے. اور اگر وہ غصہ اپنے سے کمتر پہ آ رہا ہے، اپنے سے کمزور پہ آ رہا ہے، اپنے سے مظلوم پہ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ابھی اس دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، ابھی یہ پاک نہیں ہوا. کسی مولوی سے کیا پوچھنا ہے نماز ہوئی یا نہیں ہوئی، اس دل سے پوچھو. اگر یہ اپنے سے کمزوروں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے تو پھر یہ ابھی پاک نہیں ہوا، ابھی اس کے اندر جھاڑو لگانے کی ضرورت ہے. اس لیے فتوے کم دیا کریں، مسئلے پوچھ لیا کریں اپنے لیے. مسئلہ پوچھ لیں اپنے لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو کیسے ڈھالنا ہے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. بار بار یاد رکھیں، سجدہ کرنے سے پہلے بار بار اس بات کو پلے باندھ لیں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں. اب دوسرا چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے دلت ہو، کوئی بھی ہو، آپ کسی دوسرے کے دل کو تکلیف مت پہنچائیے. دعا